آمنو، اے ایمان والو، یہ بھی اعادہ مضمون اول، نیچے لکھا ہے اعادہ مضمون اول، پہلے مضمون کا اعادہ کیا جا رہا ہے، مضمون سابق کا، وہ جو رات کو پڑھا وہی مضمون، او ایمان والو کونو قوامینا، ہو جاؤ سیدھے بالکل، کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، گواہی دینے والے ساتھ انصاف کے۔ مراد کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے بیان کرو اللہ کی تحریموں والا مسئلہ، اللہ کی نیازات والا مسئلہ، یہ جو چاروں مسئلے پہلے بیان ہوئے اس کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، اور گواہی انصاف کی دو، انصاف کی شہادت دو، اور کہو مشرکو تمہاری تحریمیں غلط، اللہ کی تحریمیں صحیح، تمہاری نیازیں غلط، اللہ کی نیازیں صحیح۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کوئی مضمون دہرایا جا رہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، دیکھا نا اسی طرح تھا نا وہاں پر بھی، لا يَجْرِمَنَّكُمْ، باعث نہ بنے، ہرگز باعث نہ بنے تمہارا کیا چیز، شنآن قوم، کسی قوم کا بغض، اوپر اس کے کہ تم عدل نہ کر سکو، اعدلوا، عدل کرو ضرور ہر معاملے میں، ہوگا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے عدل کرنا تقوی کے، واتقوا اللہ، یہ بار بار آ رہا ہے، واتقوا اللہ، یہ نسخہ عمل ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، نسخہ تقوی یہ مراقبہ کہ اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، بے شک اللہ خبیر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، یہ بشارت ہے، وعدہ کیا اللہ نے، آمنو، جنہوں نے مسئلہ مانا۔ کون سا مسئلہ؟ اوپر والا، توحید فعلی والا، جو چاروں مسئلے مان گیا، آمنو، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ، آمنو، جنہوں نے مسئلہ مانا، چاروں مسئلے، عامل الصالحات، اور کام کیے بھلے، لہم مغفرۃ، واسطے ان کے بخشش ہے، دفع مضرت و اجر عظیم، جلب منفعت اور اجر عظیم ہے، والذین کفروا، تخویف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کیا کا مطلب ہے مسئلہ نہیں مانا، والذین کفروا، جنہوں نے یہ چاروں مسئلے نہیں مانے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہے اصحاب الجحیم۔ یہاں دو فائدے سمجھ رہے ہیں، ایک فائدہ تو صاحب کا معنی، اصحاب الجحیم، صاحب کا معنی ہے الصاحب الملازم، الصاحب الملازم، صاحب کہتے ہیں ملازم کو، اللہ نے فرمایا یہ آگ کے ملازم ہوں گے، آگ کے کیا ہوں گے، اور لازم، ملازم لازم سے ہے، وہ آب والا ملازم نوکر کے معنی میں نہیں ہے، یہ عربی والا ملازم ہے، الصاحب الملازم، ہاں بھائی، فلا یقال فی العرف الا لمن کثرت ملازمتہ، الا لمن کثرت ملازمتہ، صاحب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ملازمت اور سنگت کثرت کے ساتھ ہو، کبھی ایک دن جو تمہارے ساتھ چلے نا اسے تمہارا صاحب نہیں کہیں گے، صاحب اس کو کہیں گے جدھر آپ جائیں وہ بھی ساتھ ہو، وہ صاحب ہے، تو کثیر الملازمت ہو۔ یہ امام راغب نے مفردات میں صاحب کا معنی لکھا ہے، اور یہی معنی علامہ رازی نے لکھا، المصاحبۃ تقتضی طول لبس ہی، مصاحبت تقاضا کرتی ہے طول لبس کا، لمبا ٹھہرنے کا، راغب، واصحاب الصحراء الملازمون لها، کہتے ہیں اصحاب الصحراء ان کو کہتے ہیں جو صحراؤں میں پکے رہتے، کبھی کبھی صحراؤں میں جانے والوں کو اصحاب الصحراء نہیں کہتے، کبیر
مطلب کیا نکلا؟ اللہ بار بار فرمائیں گے اصحاب النار، اصحاب الجحیم، یعنی ان کے ساتھ جہنم کے ساتھ ملازمت ہے، پکے ہیں، جہنم سے نکلیں گے نہیں یہ، اس لیے ہم کہتے ہیں ساتھی آگ کے، ساتھی جہنم کے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے اولئک کا مبتدا ہے، اصحاب الجحیم خبر ہے، دونوں معرفہ ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمیشہ جہنم، ہمیشہ والا معنی سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اصحاب کے لفظ سے ہمیشہ والا معنی کہاں سے نکل رہا ہے؟ اصحاب کے لفظ سے۔ ہمیشہ جہنم کافر کے لیے خاص ہے، حسر والا معنی آ گیا مبتدا خبر سے، اور ہمیشہ والا معنی آ گیا صاحب کے لفظ سے، تو معنی یہ نکلا کہ ہمیشہ جہنم رہنا یہ کافروں کے لیے ہی ہے، کوئی مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ امام رازی نے یہی نکتہ پیدا کیا تفسیر کبیر میں، یا ایھا الذین آمنوا، اعادہ حکم سابق، فرمایا اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، یبسطوا الیکم محاورہ عرب کا، اور بسط الید کہتے ہیں استولا، استولا بالضرب، حملہ کرنا، حملہ کرنا، تو حملہ کیا تھا ایک قوم نے، جب سو تو پھیلائے تھے، بڑھائے تھے طرف تمہارے اپنے ہاتھ، فکفا ایدیہم عنکم، اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم میں سے۔ ذرا خیال کرنا ہے، ربط نہیں لگ رہا، پورا خیال کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک قوم نے تم پر ہاتھ بڑھائے تھے تمہیں ختم کرنے کے لیے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ قوم کون تھی ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں تفسیروں میں۔ بعض نے کہا کہ یہ مشرکین عرب ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر رات کو انہوں نے شب خون مارا، رات کو ان کے سوار کو چاہے اچانک قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن وہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ تو اس قوم سے جو اشارہ کیا نا، قوم سے مراد وہی ہے، وہ قریش مکہ مقام حدیبیہ، رات کو انہوں نے شب خون مارا لیکن گرفتار ہو گئے، تو وہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وہ پرانا مسئلہ ہے، یہ نیا مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ سورت آخری ہے، آخری صورتوں میں سے المائدہ، تو یہ مدنی زندگی میں یہود کی بعض سازشوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہودیوں نے بدماشی کی اور مسلمانوں کے خلاف شورش کی، اللہ نے بچا لیا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ مقام عصفان پر نبی پاک اور صحابہ موجود تھے، وہاں پر جب ظہر کی نماز پڑھی تو مشرکوں نے کہا او ہو بڑا ہم سے غلطی ہو گئی، یہ جو نماز پڑھتے ہیں سارے سجدے میں جاتے ایک ایک کو مارتے، چلو اب انتظار کریں۔ مشرکوں نے میٹنگ کی، جلوس نکالا کہ عصر کے بعد جب یہ عصر کی نماز پڑھنے لگیں گے، ایک ایک کو سامنے رکھ کے یکدم حملہ کرو، دعویٰ بول کے انہیں ختم کر دو۔ وہ سارے مشرک تیاریوں میں تھے، اللہ نے صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا۔ اب ایک ٹولی دشمن کے مقابلے، ایک نبی پاک کے پیچھے، تو وہ تلیاں ملتے رہ گئے، ہوئے ہوئے یہ تو کام خراب ہو گیا اور چوک گئے۔ اللہ نے فرمایا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکفا ایدیہم عنکم، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واتقوا اللہ، لیکن قرآن بتانا کیا چاہتا ہے؟ اس واقعے کا کیا تعلق ہے؟ ایک قوم نے تمہیں مارنا چاہا، ہم نے بچا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں مومنو، ایمان والو، یہی مسئلہ بیان کرو، اور اس مسئلے سے بڑے غصے اٹھیں گے۔ عیسائیوں کی حکومتیں اور مشرکین کی حکومتیں وہ بہت غصہ کریں گی، لیکن ڈرنا کسی سے نہیں، یہی بیان کرو اللہ کی تحریمیں برحق، مخلوق کی تحریمیں حرام، اللہ کی نیازیں برحق اور غیر اللہ کی نیازیں
خنزیر سے پڑھ کے حرام، مسئلہ یہی بیان کرتے جاؤ، باقی رہ گیا مشرک کیا کریں گے؟ فرمایا مشرکوں سے میں بچاؤں گا جس طرح پہلے بچاتا رہا اب بھی بچاتا رہوں گا۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اصل ربط ہے ماقبل کے ساتھ۔ وعد اللہ ہے، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، نقض عہد کے چند نمونے آ رہے ہیں۔ نقض عہد، تم اپنے عہدوں پہ پکے رہ جاؤ، ورنہ بنی اسرائیل کا حال دیکھ لو، انہوں نے عہد توڑے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ اگر تم نے بھی مسئلہ بیان نہ کیا یہ شرک پھیلی والا، تو تم بھی ایسے ذلیل ہوگے جیسے بنی اسرائیل یہودی ذلیل ہوئے۔ اس پر نمونہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، البتہ تحقیق لیا اللہ نے، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور مقرر کیے ان میں سے اس نئے عشرہ نقیبہ، 12 سردار، 12 امیر مقرر کیے۔ شیعہ کہتے ہیں 12 امام ثابت ہو گئے، ہم کہتے ہیں ساتھ اور چیز بھی ثابت ہو گئی، یہودی ہونا بھی۔ 12 امام بے شک ثابت کرو، ہم اتنا مان لیتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہودیوں کے، کہتے ہیں ہمارے، ہم کہ اگر تمہارے تو تم یہودی، 12 امام یہودیوں کے ثابت ہو رہے ہیں نا۔ او بزرگوں کیا مصیبت ہے، آج میرا خیال ہے جائیں زور کی نماز تک۔ او بولو بزرگوں، کیوں خواہ تکرار ہوتا ہے، سبق نہیں چلتا۔ آپ اگر منہ ہلائیں تو کوئی پٹرول تو نہیں خرچ ہوتا، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ یا کوئی ایندھن چلتا ہے یا کچھ، سارا وجود ہلاتے ہیں، زبان ہلانا مشکل ہے۔ ہاں بھئی، اس نئے عشرہ نقیبہ، وقال اللہ انی معکم، تاکید ثانی، اللہ نے فرمایا انی بے شک میں معکم، تمہارے ساتھ ہوں۔ یا معیت سے مراد پھر نصر والعون، لا فی الحس، جسمانیت والی حس نہیں، وہ معیت نہیں، اللہ مکان زمان جسم سب چیزوں سے پاک ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، خلاصہ میثاق یہ تھا اگر تم نے قائم کی نماز، دیتے رہے زکات، وآمنتم برسلی، اور ایمان لایا میرے رسولوں کے ساتھ اور عزت کی ان کی، عزرتموہم کا معنی بأن تردوا عنہم اعداءہم، دشمن کے مقابلہ میں ان کی امداد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور قرضہ دیا اللہ کو، قرضاً حسنا، اخلاص کے ساتھ قرضہ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، آج کی شکیں دیکھ لو، پہلی شک کیا تھی؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ، اگر تم نے نماز قائم کی۔ دوسری شک وَآتَيْتُمُ الزَّکَاۃ دی، میثاق دو۔ تیسرا آمنتم برسلی، میرے سب رسولوں کے ساتھ ایمان لایا۔ اور چوتھا وعزرتموہم، دشمن کے مقابل ان کی امداد کرنی ہے، امداد کی۔ اور پانچواں اقرضتم اللہ قرضاً حسنا، اللہ کو دلی اخلاص کے ساتھ قرضہ دیا۔ میثاق کی کتنی شکیں؟ 5۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، مٹا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور داخل کروں گا تم کو، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات بھی بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو کفر ناشکری کرے گا بعد اس عہد پیمان کے تم میں سے، فقد ضل، پس تحقیق وہ چوک گیا، سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ اللہ نے یہ فرما دیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، اللہ نے فرمایا یہ عہد ہوا، میں نے بھی عہد کیا، انہوں نے بھی عہد کیا، کام کرنے کا، میرا عہد تھا اجر دینے کا،
لیکن ان بے ایمانوں نے عہد توڑ دیا، ان بے ایمانوں نے عہد تو فبما نقضہم، یہ نتیجہ ہے نقض عہد کا، فبما، اوپر حاشیہ دیکھو، اب نتائج نقض او حاشیے میں لکھے کیا ہے؟ نقض عہد کے ایک لکیر جا رہی نے ایک طرف، اور کساوت قلبی، اور کیا ہے؟ لعنت، اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ تعلیم الہیہ کو پس پشت، اور کیا ہے؟ خیانت، اور کیا ہے؟ خیانت، انہماک فی الخیانت ہوئی ہے، خیانت میں انہماک۔ اب یہ کتنی چیزیں آ گئی؟ لعنت، کساوت قلبی اور دل کا سخت ہونا، مرض تعریف 3، نمبر 4، نمبر 5، یہ 5 نتائج اب آئیں گے، 5 نتائج بوجہ ان کے توڑنے اپنے میثاق کے۔ پہلا نتیجہ لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللعن الابعاد والطرد من الرحمہ، لعن کا مطلب ہوتا ہے الابعاد والطرد من الرحمہ، رحمت سے دور کر دینا اور دھتکار دینا، دور کر دینا اور دھتکار دینا، یہ ہے اللہ۔ لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا، دوسرا نتیجہ، اور کیا ہم نے، قلوبہم قاسیۃ، جب لعنت پڑی تو دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی ناراضگی اور لعنت کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو قاسیۃ، سخت دل کر دیا۔ جب دل ہو گئے نا سخت، اس کا نتیجہ نکلا یحرفون الکلم، دل کی سختی اور کساوت قلبی، اس کا نتیجہ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ یہاں پر راضی نے بہترین بات لکھی، فرماتے ہیں یحرفون، یہ جو یحرفون کا لفظ ہے یہ یحرفون یعتمل التعویل الباطل و یعتمل تغییر اللفظ کبیر۔ فرماتے ہیں کہ یحرفون، یہ تعریف عام ہے، کہیں پر تو باطل تعویل کرتے، اور جس طرح آج کا یہودی کرتا ہے باطل تعویلیں، اور کسی مقام پر وہ کیا کرتے؟ تغییر لفظ، لفظ کو بدل دیتے، کہیں باطل تعویلات اور کہیں لفظ کا بدلنا، یہ دونوں آگے یحرفون میں۔ الکلم عن مواضعہ، اپنی معانی سے، اپنے کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ وضع، پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ او جب چھوٹے تھے پڑھتے تھے الکلمۃ لفظ وضع، یہ وہی مواضع ہے، وہی مواضع، لفظ کو پھیرتے ہیں کلمے کو اپنے وضعی معنی سے، لفظ کا جو معنی ہے جس معنی کے لیے لفظ وضع ہوا ہے اس سے پھیر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ آج بھی یہی یہود یہی کرتے ہیں۔ اب مواضع ہی بنسو، نسو بھول گئے، لیکن جہاں نسیان کا لازم معنی ہے تارکو، چھوڑ دیا انہوں نے۔ بھلانا تو بھولے تو آپ بھی بیٹھے ہیں، نسیان کا حقیقی معنی نہیں، لازم معنی تارکو۔ حظاً، یہ تنوین تعظیم کی ہے اور مراد ہے نصیباً جزیلاً وقسطاً وافیاً از مدارک۔ حظاً کا معنی تنوین تعظیم کی، کیا معنی؟ نصیباً جزیلاً وقسطاً وافیاً مدارک۔ فرماتے ہیں کہ چھوڑ بیٹھے بہت بڑا عام حصہ، مما، اس سے، ذکروا بہ، جس کے ساتھ نصیحت کیے گئے تھے، جس چیز کی نصیحت تھی کتاب کی،
نصیحت کا اہم حصہ اور وہ توحید اور رسالت محمدیہ کے بیان والا حصہ جو عام تھا اور بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، بیان نہ کیا۔ بلا تزالو، آج تو ایسا نہیں ہو رہا۔ قرآن کا بڑا حصہ کون سا ہے؟ نصیباً جزیلا، بولو بزرگوں، توحید۔ قرآن کا نصیباً جزیلا کیا ہے؟ توحید۔ سارے مسئلے ملا بیان کرتے ہیں، لیکن مسئلہ توحید بیان کرنا پڑ جائے بخار 107 تک پہنچ جاتا ہے۔ سارے جہان کے مسائل بیان ہوں گے لیکن مسئلہ توحید نہیں۔ یہ یہودی بھی نسو حظم مما ذکروا بہ، یہ بھی باپ رسا چھوڑ چکے ہیں۔ اور جزیل فلا تزال تطلع، ترقی نتیجہ نسیان، کیا مطلب؟ صرف چھوڑا نہیں، بڑے بے ایمان بھی ہیں، صرف نسیان نہیں ہوا، بڑے لعنتی بھی ہیں، جان بوجھ کے خیانت کرتے ہیں۔ لا تزال تطلع، ہمیشہ رہے گا تو مطلع ہوتا ان کی خائنۃ، خائنہ جہاں الخیانت کے معنی میں ہے، خائنہ بمعنی الخیانہ، ان کی خیانت پر، منہم الا قلیلا، مگر بہت کم۔ اگر اس آیت کو سمجھنا ہو تسکین الصدور کا مطالعہ کرو اور پھر اصل کتابوں کا کرو۔ اس آیت کو اگر سمجھنا ہو نا صحیح معنوں میں، تسکین الصدور سماع الموتیٰ رکھ دو اور جو حوالے بزرگوں نے دیے اصل کتابوں کے ساتھ ملاؤ تو پتہ چلے گا لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، اکثر بے ایمان ڈنڈی مارتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور قطع برید کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، قطع برید بھی، پچھلا مضمون چھوڑ کے اگلا چھوڑ کے پچھلا، چوہوں کی طرح عبارتیں تراشتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔ الا قلیلا منہم فاعف عنہم، فاعف عنہم، گزارا کر میرا پیغمبر ان کے ساتھ، ہیں بڑے بے ایمان سے، فاعف عنہم، چلو چھوڑ دے ان کو، ابھی معاف رکھو، درگزر کرو ان سے، وصفا اما سلف، اب تک جو کچھ ہوا اس کو رہنے دے، ان اللہ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، آپ بھی احسان کریں، اللہ کو محسنین پسند ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، نمونہ ثانی، پہلا نمونہ کیا تھا بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں اگر عہود کو پورا نہ کیا، بنی اسرائیل کا حال دیکھ لو، انہوں نے اللہ کے عہدوں کو توڑا، اللہ کی لعنت کا مورد بنے اور غضب کا مورد بنے۔ اگر تم نے بھی یہ 4 مسئلے بیان نہ کیے، عہد پورے نہ کیے، تم بھی اللہ کی لعنت کا مورد بنو گے اور اسی طرح خدا کا غضب آئے گا جس طرح بنی اسرائیل پہ آیا۔ اب دوسرا نمونہ ثانی، یہ بھی اہل کتاب کا نمونہ، من الذین قالوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا انا نصارا، بے شک ہم نصرانی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا ان سے پختہ وعدہ، اور چھوڑ دیا انہوں نے حظاً وافر حصہ، بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، اس بات سے، نصیحت سے جو کیا گیا، ان کو نصیحت کی گئی تھی ساتھ اس کے، فَأَغْرَيْنَا، اب ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ڈال دی بینہم، ان کے درمیان، العداوہ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت تک، وسوف ینبئہم اللہ، ان قریب خبر دے گا ان کو اللہ، بما کانوا یصنعون، جو تھے وہ کرتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھو بزرگوں، مرزا قادیانی دجال، وہ اپنی، اس کے خیر کئی دعوے ہیں، وہ تو اپنے مقام پہ کہتے ہیں کہ میں زنانی ہوں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مریم میں ہوں، کبھی کہتے ہیں مرد ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، مسیح ہوں، اور کبھی کہتا ہے
کہ میرے معجزات میں سے ہے کہ میں نامرد ہوں، نامرد ہوں، یہ میرے معجزات میں سے ہے۔ نامرد ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ کے خوارق کے مقابلے اس کے بھی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ آپ خر کی عادت بھی سمجھ، ہم کہتے خر کی عادت نہیں، عادتاً اللہ نے عطا کی ہے، وہ خر کی عادت نہیں، تھوڑا سا بھول لگی ہوئی ہے، زنانی سے پوچھ لیتا پتہ چل جاتا۔ تو بہرحال اب مرزا قادیانی شیطان نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ کو مارنا ضروری تھا، تو وفات عیسیٰ کا عقیدہ اپنایا۔ اور پھر جتنی حدیثیں تھیں کہا میرے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مسیح آسمان سے اترے گا، وہ مسیح قادیان سے آئے گا۔ اور پھر جو بھائی بنائی ماشاءاللہ انا انزلناہ فی القادیان، تو بہرحال اس کے لمبے چوڑے پروگرام میں اس آیت کو آپ کے خلاف پیش کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو سارے کے سارے مسلمان اور عیسائی اور جتنے مذہب ہیں مٹ جائیں گے، صرف ایک مذہب رہ جائے گا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور اس وقت وہ مسلمان ہوں گے، تو سارے مسلمان رہ جائیں گے اور کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ تم کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کہ نہیں کہتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاں، آج انشاءاللہ میں آپ کو پوری سزا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ بولو شولو نہیں، بالکل سبق میں نے جہاں تک پہنچانا ہے پہنچاؤں گا۔ بولتے ہو تو جلدی جان چھوٹ جائے گی، اس سے تو جان نہیں چھوٹتی کہ ایک ایک آپ چار دفعہ لیٹرین میں جا رہا ہے، اس سے تو جان نہیں چھوٹتی۔ ہاں، تو جان تو چھوٹے گی آخر، اگر بولو تو آدھے گھنٹے کا فرق پڑے گا ابھی جو سبق رہتا ہے، نہیں بولو تو پھر آدھا گھنٹہ زائد لگے گا۔ جی ایسے جی نہیں، جہاں بولنا ہے وہاں بولو، ایسے جی آپ کی مرضی۔ آدھے گھنٹے کا فرق اگر ٹائم بچانا ہے تو جواب دیتے ہو، نہیں تو تکرار ہوتا ہے، میرے اپنے بس میں نہیں، جب آپ نہیں بولتے تو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ جانے جنگل میں بیان کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، تو جہاں پر اشکال ہے کہ مسلمانوں کا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ کے نزول پر سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے، یہودی ختم ہو جائیں گے، جو نہیں مانیں گے قتل ہو جائیں گے، جو مان جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے، جبکہ یہ آیت بتاتی ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ڈال دی درمیان ان کے دشمنی، کن کے درمیان؟ عیسائیوں کے آپس میں کئی فرقے ہیں، یعقوبیہ، نستوریہ، اور اس طرح ان کے کئی فرقے آگے آ رہا ہے۔ والبغضاء، اور بغض ڈال دیا، کب تک؟ الی یوم القیامہ، یہ بغض اور دشمنی ڈالی کب تک؟ قیامت تک۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وجود بھی رہے گا قیامت تک۔ جب وجود عیسائیت قیامت تک رہے گی، تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو سارے ختم ہو جائیں گے، تو نزول عیسیٰ کے انکار پر ایک آیت اس نے یہ بھی پیش کی، لیکن جو بے وقوف مرتد ہوتا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ آیت بھی اس نے غلط پیش کی، جہاں مراد الہی کو بدلا ہے۔ اچھا، شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تو اس کا کیا معنی کریں گے؟ قیامت تک لعنت ہوگی، بعد میں نہیں ہوگی۔ وہاں تو ان علیک لعنتی الی، کیا معنی؟ عربی کا محاورہ ہے کہ یہ جملہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر ہمیش مقصود ہو، قیامت تک نہیں، ہمیش، اور ہمیش اس وقت تک ہوتا ہے جہاں تک وجود ہو، جب وجود ہی نہیں تو ہمیش ختم۔ تو جہاں مطلب ہے کہ تم پر ان آپس میں لڑتے رہیں گے جب تک ان کا وجود رہے گا، جب تک ان کا وجود رہے گا۔ شیطان کے لیے بھی ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین، یوم الدین بول کر مراد ہے شیطان پہ لعنت رہے گی جب تک شیطان کا وجود رہے گا۔
اس لیے قیامت کے بعد بھی لعنت، پہلے بھی لعنت۔ ذکر تو کیا علاج یوم الدین، اس کا یہ نہیں مطلب کہ قیامت تک لعنت ہوگی اور پھر رحمت شروع ہو جائے گی، نہیں، مطلب ہے کہ شیطان پہ لعنت ہے جب تک شیطان کا وجود ہے۔ عیسائیوں میں آپس میں دشمنی ہے جب تک عیسائیت کا وجود ہے، جب وجود ہی نہیں رہے گا تو دشمنی کیا رہے گی؟ کیا سمجھے ہو؟ تو میں نے کیا عرض کی کہ جہاں پر مراد کیا ہے، محاورہ عرب کے مطابق الی یوم القیامہ الی یوم الدین کا یہ جملہ عربی بول دیتے ہیں ہمیش بیان کرنے کے لیے، اور ہمیش کا تعلق ہوتا ہے وجود کے ساتھ۔ جب تک وجود رہے گا تب تک لعنت رہے گی، جب تک عیسائیت رہے گی تب تک بغض رہے گا۔ اب عیسائیت کب تک رہے گی اس پر ادلہ قاطعہ ہے، حضرت عیسیٰ کے نزول تک رہے گی۔ تو عیسائیت کا وجود نزول عیسیٰ تک، تو بغض اور عداوت کا وجود بھی ہوگا نزول عیسیٰ تک۔ اس لیے اس کو بھی یاد کر لو۔ یا اہل الکتاب، حصہ اول سورت کے مضمون ثانی، حصہ اول سورت کا مضمون ثانی، پہلا مضمون تھا نفی شرک فعلی، اور دوسرا مضمون آ رہا ہے نفی شرک فی التصرف۔ میں نے کہا پہلے نفی شرک فعلی ہوگی، پھر نفی شرک فی التصرف، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، دعائیں سننے والا نہیں، اور ساتھ ساتھ نفی شرک فعلی بھی آئے گی جب اللہ کے سوا متصرف کوئی نہیں اور دعائیں پکارے سننے والا کوئی نہیں، تو نظر نیاز کے لائق بھی کوئی نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم، تحقیق آ پہنچا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا عظمت والا رسول، یبین لکم، جو کھولے گا تمہارے سامنے، کثیرا، بہت سارے مسئلے، مما، بہت سارے وہ مضامین سے، کنتم تخفون، تھے تم جن کو چھپاتے، من الکتاب، کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور چھوڑ دے گا عن کثیر، کثیر قلیل کے مقابلے میں نہیں، کثیر فی نفسہ ہی، بہت سارے مسئلے چھوڑے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب دیکھو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ پہنچا تمہارے پاس، رسولنا، میرا شان والا رسول، اضافت تشریفی ہے، میرا عزت اور شان والا رسول آ پہنچا۔ اب تمہاری خیر نہیں ہو مولوی ہو، تم نے تو پردے ڈالے ہوئے تھے، مسئلے چھپا رکھے تھے، اب آ رہا ہے میرا رسول عظیم الشان، اب جتنے مسئلے تم نے چھپائے تھے سب کو کھولے گا، یبین، کھولے گا۔ تم تو چھپاتے تھے نا، کچھ نیازیں جائز ہیں، چونکہ چنانچہ یہ نیازیں بھی سال ثواب ہیں، ہے تلبیس والے یہودی ہو۔ پتا چلے گا اب جب فتویٰ لگے گا نا خنزیر سے بڑھ کے حرام، پھر پتا چلے گا۔ اور جب آئے گا نا، تم کہتے ہو اللہ نے طاقتیں دی، اور اس پیغمبر نے آ کر کہنا ہے ما یملکون من قطمیر، طاقتیں نا طاقتیں، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پردے کے مالک نہیں۔ تم نے کہنا ہے سنتے ہیں، اس نے کہنا ہے لا یسمعو، لا یسمعو دا معنی اکا نہیں سن دے، لا یسمعو یہ مطلق کا معنی ہے، بالکل نہیں، اکا نہیں سن دے، نہ نیڑو نہ دورو، لا یسمعو، نہیں سنتے۔ تم تو کہتے ہیں کچھ سن لیتے ہیں، دورو نہ تے نیڑو سے قریبو، اللہ فرماتے ہیں لا یسمعو، اس پیغمبر نے آ کے کہنا ہے لا یسمعو، نہ قریب سے سنتے ہیں، نہ دور سے سنتے ہیں، نہ نبی سنتے ہیں، نہ اولیاء سنتے ہیں۔ اس نے آ کر کھولنا ہے مسئلہ، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب سے تم بہت سارے مسئلے چھپاتے تھے، اور چھوڑ دے گا بہت سارے
کیا غیر ضروری باتیں، تمہاری غیر ضروری باتیں، تمہاری ذاتیات کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے. ایک ذاتی حیثیت بھی ہوتی ہے نا، مسئلہ تو بیان کرے گا، لیکن جو تمہاری ذاتی گندگیاں ہیں اور نجی محفلیں ہیں اور مریدنیاں اور کے حجرے ہیں، یہ ذاتیات والے مسئلے چھوڑ دے گا. یعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ، تحقیق آ پہنچا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، نور و کتاب مبین، یعنی کتاب روشن، نور یعنی کتاب روشن. اوپر فرمایا نا قد جاءکم رسولنا، آگے بھی آ رہا ہے میرا رسول آیا، اور رسول کیا کرے گا؟ بیان کرے گا. کس کو؟ جو اہل کتاب کے مولوی مسائل چھپاتے تھے، پیغمبر آ کر ان مسائل کو بیان کرے گا اور ان کو باتیں کرے گا. اب سوال تھا کیسے باتیں کرے گا؟ اپنی رائے سے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، رسول آیا نور لایا، اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن. وہ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کے چھپے ہوئے مسئلوں کو نکالے گا. رسول بھی آیا، نور بھی آیا، دونوں چیزیں آئیں. اس نور کے ذریعے رسول جو بین لکم، وہ کھولے گا مسائل کو، بہت سارے مسئلے جو تم نے دبا اور چھپا رکھے ہیں. یہاں آ گئے بریلوی. شکر ہے یہ آیت تھی، نہیں تو اللہ جانے بریلوی کیا کرتے. بریلوی مولویوں کو تقریر سنو نا تو یہ آیت اگر نہ پڑھے تو تقریر نامکمل ہے، لیکن پڑھتے پوری نہیں. بس قد جاءکم من اللہ نور، اور جہاں پر لگائی سر، اچھی سی سر لگا کے پھر سنیو بولو سبحان اللہ، سونے نور ہے. اب باتیں دو ہیں. ایک بات تو یہ ہے، وہ انشاءاللہ نور بشر کے مسئلہ میں آئے گی. ماں بین نزاع کیا ہے؟ بریلویت کے ساتھ اصل جھگڑا کیا ہے؟ تو یاد رکھو، اصل بریلویت نے کئی نظریے بدلے ہیں. اب جو نئی بریلویت آئی ہے، میرا خیال تو ہے اس مسئلے میں ان کے ساتھ جھگڑے ہی ختم ہو گئی ہے. نئی بریلویت جو آ گئی ہے، اب یہ سمجھ گئے کہ قرآن پاک کی ضربیں بچانا بڑا مشکل ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اشاعت التوحید کے اکابرین کی محنت کا پھل اللہ نے دکھا دیا. یہ جتنے مشرک قومیں تھیں، انہوں نے اپنے نظریے بدل دیے، نام وہی رکھے، نظریے بدل دیے. اگر آپ پہلی بریلویت کا مطالعہ کریں اور جدید بریلویت کا مطالعہ کریں تو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ایک وہ وقت تھا بریلوی کہتے کہ لفظ بشر نبی کے لیے گستاخی ہے، اور لفظ بشر کہنے والا کافر ہے. یہ نعیم الدین مراد آبادی نے کئی مقام پہ لکھا کہ نبی پاک کو بشر کہنا کفر ہے اور گستاخی ہے، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. مولوی عمر اچھروی، اس نے بھی مقیاس سے نور ایک کتاب ہے، اس میں اس نے وہ لمبی فہرست دی اور نتیجہ نکالا جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. دیوان محمدی والا دجال پیر، اس نے لکھا بشر آنکھاں کا شر تھی سی، اتو نازل کہر تھی سی، تلو دوزخ نو در تھی سی. اگر بشر کہا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، نیچے سے دوزخ کو وہ سوراخ ہوگا اور سارے دوزخ میں گر جائیں گے. بشر آنکھاں کا شر تھی سی، اتو نازل کہر تھی سی، تلو دوزخ نو در تھی سی. استاد حضرت رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمانی صاحب، ان کو اللہ نے آواز بھی بڑا روب والا اور روانگی بھی بڑی دی تھی. تو بریلوی تقریر کرتے بریلویوں کے مقابل، تو یہ شعر پڑھتے بڑے عجیب انداز میں.
محمدی یہ دیوانے محمدی والا بشر آکھا تشہر تھی سی اتو نازل کارتی سی تلو دو زخنو درتی سی پھر اپنی بولی جاکتے ہوں دیا ذرا بیک اور دو زخ دا در پیا کھل گئی بشر آکھا تشہرتی سی اتو نازل کارتی سی تلو دو زخنو درتی سی گولڈے دا پیر میر علی شاہ وہ بھی آکھدا نبی بشر آکھا تشہرتی سی اتو نازل کہارتی سی چل اے مردود بھی گیا جہنم میں تلو دو زخنو درتی سی فلانے نے لکھا بشر وہ پھر وہ سارے حوالے پیش کر کے اس شعر پر فٹ کر کے آخر میں کہتا تیرا اے بڑکا بھی گیا تے اے ڈیڈی جان بھی گیا تے اے بزرگ بھی گیا اے پوری فہرست بناتے تھے. تو پہلا یہ نظریہ تھا. اس کے بعد آئے بریلے, انہوں نے کہا اوپر اوپر سے بشر, اندر اندر سے نور, وچو وچو نور. ہاں پٹھانوں میں بھی یہ مسئلہ چلتا ہے نور بشر کا, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں چلتا. اتنی بخشی ہوئی قوم نہیں پٹھانوں کی جتنی آپ تعریف کر رہے ہیں. یہ گند ضرور ہوگا ادھر بھی. یہ سارے ٹوکرے والی سرکاریں آئی پٹھانوں سے رہی ہیں. یہ جتنے سیفی ہیں, یہ سیفیوں والا گندا بیج پیدا ہی ادھر ہی ہوا ہے سرحد میں. ادھر تو گندگی کے نالے کے صرف قطرے آ رہے ہیں, اصل پیداوار ادھر کی ہے. تو ہے نا بریلوی جہاں بھی ہے سب کا یہ مسئلہ ہے. یہ کوئی الگ بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پشتو والے بریلوی جنتی ہیں؟ ہاں بھی. اب ذرا توجہ کر, انہوں نے کہا اوپر اوپر سے بشر, اندر اندر سے نور. بس پھر جب رگڑا لگا, اب اس بیچارے نے لکھ دیا, اس کے پیچھے پڑے ہوئے بھی بڑے ہیں بریلوی غلام رسول نے, اس نے لکھا تبیان میں, کہتے سیدھی بات ہے ہمارے علماء جو کہتے ہیں اوپر اوپر بشر اندر اندر سے نور, اس پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں, بلکہ اصل مسئلہ ہے کہ نبی کی ذات بشر ہے اور صفت نور ہے. آپ کی حقیقت بشری ہے اور صفت نور ہے. اگر اس طرح کا کوئی نظریہ ہے تو جھگڑے ہی ختم. ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کی صفت صرف نور نہیں, نور علی نور اور سراج منیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن لفظ بشر تنقید پہلے کرنی ہے, تنقید آج چلو آ جائیں گی. تو یہاں سے بریلوی حضرات پوری بات بھی وہاں مسئلے میں آئے گی. آیت کے مطابق بات سمجھو. دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ قرآن کے مطابق یہاں نور سے مراد کیا ہے. تو یاد رکھو قرآن مقدس کی تفسیر کے مطابق یہاں نور سے مراد خود قرآن ہے. نور سے مراد کیا ہے؟ خود قرآن ہے. کیونکہ رسول کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے, قد جاءکم رسولنا. اب اگر آیت کو بندہ دیکھے ہی صحیح تو سیاق سے پتہ چلتا ہے رسول آیا اور تمہارے پول کھولے گا, تم جن چیزوں کو چھپاتے ان کو ظاہر کرے گا. کس کے ذریعے؟ نور کے ذریعے. اور وہ نور کیا ہوگا؟ قرآن کا. رسول قرآن کے نور کے ذریعے تمہارے تم جو مسئلے چھپاتے اس کو واضح کرے گا. صاف مطلب ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اجلہ مفسرین نے یہاں پر نور کے بعد باؤ کو عطف تفسیری مانا ہے. مثال کے طور پہ علامہ نصفی حنفی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور, اے یرید القرآن, یرید القرآن, نور سے مراد قرآن ہے. لکشف ہی ظلمات الشرک والشک, اس لیے کہ قرآن نے شرک کے اندھیرے کھول دیے اور شک کے اندھیرے دور کر دیے. بل ابانت ہی ما کانا, اور ما کانا خافیا علی الناس من الحق, اور لابانت ہی قرآن کا واضح کر دینا ما کانا خافیا, وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھی علی الناس من الحق, لوگوں کے اوپر حق سے جو چیزیں چھپی تھی قرآن نے بیان کر دیا. تو یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مدارک التنزیل. اسی طرح
تفسیر ابو سعود حنفی ہے، اس میں بھی ہے کہ جہاں واو کا عطف تفسیری ہے اور عبارت اسی سے ملتی ہے. اسی طرح علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ فرماتے ہیں کہ العطف تفسیری، عطف تفسیری ہے یہ تفسیر مظہری، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر جاز ان یکون العطف تفسیری، یہ بھی جائز ہے کہ عطف تفسیری ہو. وسمى محمد، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہو ابل قرآن یا قرآن کا، کیونکہ لکونہما کاشفین لظلمات الکفر، کیونکہ دونوں ظلمات کفر کے کاشف ہیں، ان کو کھولنے والے ہیں. تفسیر مظہری. اسی طرح البحر المحیط وغیرہ. تو اجلہ مفسرین جہاں باؤ کو لے رہے ہیں کس معنی میں؟ تفسیر کے معنی میں. اور اب رہ گیا یہ سوال بریلوی جو عام طور پہ کرتے ہیں کہ باؤ آتی ہے عطف کے لیے اور معطوف علیہ غیر ہوا کرتے ہیں، تو نور اور ہے اور کتاب مبین اور ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں یہ بھی طالب علم میرا خیال ہے بریلوی مولویوں نے نامیر ہی نہیں پڑھی، ایسے جاہل ہیں. یہ کون سا ضابطہ ہے وہ سمجھے ہی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں عطف تغایر کے لیے ہے، لیکن تغایر فی الذات ضروری نہیں ہوتا، تغایر فی العنوان بس صفت بھی کافی ہوتا ہے. عطف آتا تغایر کے لیے، سمجھو اس بات کو، لیکن تغایر فی الذات ضروری نہیں. تغایر فی العنوان، تغایر فی الصفت یہ بھی کافی ہے عطف کے لیے. جیسے یہاں ہے وہ تو ہوگا نا، جہاں ہے جیسے تفسیر وہ تو وہاں تفسیر نہیں بن رہی. یہ جہاں میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ عطف کیا ہے؟ تفسیری. اس پر ان کا اشکال ہے کہ تغایر کا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ تغایر فی الذات ضروری نہیں، تغایر فی العنوان والوصف بھی کافی ہے. جیسے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اگر ذات کا تغایر ضروری ہے تو جہاں 4-5 رسول بن جائیں گے. ہم نے بھیجا آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سارا بھاؤ آ رہا ہے، مطلب ہوگا بشیر اور مبشر اور نبی ہے، نذیر اور نبی ہے. تو یہ بریلوی پھر پتہ نہیں کس کس کو نبی مانیں گے. تو وہاں تغایر فی الوصف کافی ہے عطف کے لیے، عطف بھی ہے تغایر بھی کفایت کرتا ہے. اور تفسیر القرآن بالقرآن وہ سورہ تغابن، آمنو باللہ، نکال لو سورہ تغابن پہلا رکوع، جلدی جلدی. آمنو باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، والنور الذی انزلنا، آمنو باللہ ورسولہ. اب ہم بریلویوں کو کہتے ہیں اپنے ضابطے پہ پکے رہو. واو کس کے لیے آتی ہے؟ تغایر کے لیے. یہاں بھی مانو تغایر، رسول اور ہے نور اور ہے، رسول اور ہے نور، مانو ذرا رسول اور نور اور، کیونکہ واو تو آتی ہے تغایر کے لیے. اب ذرا یہاں پر ناچو ہم مانے تو یہاں تو رسول کے نور ہونے کی بے ربی ہو جائے گی. تو بہرحال نور سے مراد تفسیر القرآن بالقرآن کے ساتھ قرآن کو نور کہا گیا. روح المعانی والا بزرگ جو ہے نا، مسئلہ نور میں اس نے 2-4 کچی باتیں بھی لکھی. اول ما خلق اللہ نوری بھی لکھ گیا، اور یہ بھی لکھا کہ ہوا نور الانوار نبی المختار. آگے پھر اول ما خلق اللہ نوری وغیرہ لکھ کر جہاں اس نے بڑی کچی بات کی. لیکن شروع میں اور دوسرا آل عمران میں لقد من اللہ، وہاں پر اس کی بڑا مضبوط بات ہے علامہ علوسی کی،
جہاں شروع قرآن میں کہتا ہے قرآن کے نام گنواتے گنواتے ایک نام نور، یہی آیت لے آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بھئی اس میں قرآن کو نور کہا گیا۔ اور وہ آل عمران میں تو فتویٰ لگایا جو نبی کی بشریت کا منکر ہو وہ کافر ہے، وہاں پر فتویٰ لگایا۔ تو بہرحال وہ اپنے مقام کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں واو کا عطف تفسیری ہے، قرآن کی تفسیر کے مطابق یہی معنی ہے۔ اس کو بریلوی کہتے ہیں کہ اصل میں کشاف والا معتزلہ تھا، اور یہ واو کا عطف تفسیری بنانا یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ ماشاءاللہ، یہ کس کا مذہب ہے؟ معتزلہ کا، معتزلہ کا۔ چلو اس کا جواب مسئلے میں دے دوں گا۔ اتنی بات یاد رکھو کہ بریلویوں کا یہ حسب عادت علماء بریلوی حضرات نے جھوٹ فرمایا ہے۔ یہ اہل سنت کا معنی میں نے ابو سعود مدری وغیرہ کا حوالہ اسی لیے دیا کہ یہ مدارک والا معتزلہ نہیں، ابو سعود معتزلہ نہیں، مدری والا معتزلہ نہیں۔ یہ بھی اسی طرح الزام ہے جیسے ماسٹر نے لگایا تھا، یہ آنکھیں بند کر کے جھوٹ بولتے ہیں بزرگ۔ تو بہرحال یہ کشاف والا بھی اگر کہہ دے تو اس میں کیا ہے؟ ہم کعبہ کی طرح منہ کرتے ہیں، کوئی اب شیعہ بھی کرے ہمارے ساتھ تو کیا سمجھیں گے وہ شیعہ ہے؟ صحیح بات کی کوئی بھی تائید کر دے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غیر مذہب کی ہے۔ اب دیکھو، ہاں ایک بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مفسرین حضرات نے ایک دوسرا قول بھی لکھا جس پر بریلوی ناچتے ہیں اور وہ حوالے پیش کرتے ہیں کہ جہاں نور سے مراد نبی پاک علیہ السلام ہے۔ کس نے لکھا؟ خازن نے لکھا، معلم نے لکھا، عبد الحق نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا، سالبی نے لکھا، راضی نے لکھا، پھر وہ شروع کر دیں گے فلاں نے لکھا۔ بس ان کو کوئی چیز نظر آ جائے، اس طرح سمجھو خنسا کے گھر اولاد پیدا ہو گئی، پھر تو وہ ناچیں گے، کوئی لفظ مل جائے بس ان کو کافی ہے۔ لکھا نا جی اے حوالہ آیات، اے حوالہ آیات، اے حوالہ آیات۔ لیکن جو حوالہ بریلوی مولوی دے اس کو کہو تھوڑا آگے بھی پڑھ۔ جس مفسر نے بھی، میں دعویٰ کر رہا ہوں، جس مفسر نے بھی یہاں یہ کہا نا کہ نور نبی پاک کو کہا، اس نے آگے وجہ لکھی، اس نے کہا سما نورن لأنہ یعتدی بہ، سما نورن لأنہ یعتدی بہ۔ نور صفت ہے، سما نورن، اللہ نے نام نور رکھا، حقیقت نوری نہیں۔ یہ بات بھی سمجھو، ایک ہوتا ہے اسم تسمیہ، ایک ہے حقیقت۔ سما نورن، اللہ نے نور کہا بطور صفت کے، کیوں؟ لأنہ یعتدی بہ، اس لیے کہ آپ سے ہدایت ملی۔ تو کون سا نور بنا؟ نور ہدایت، اور بنا بھی سما تسمیہ، صفت نور، ذات نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، انشاءاللہ پوری بات کر دیں گے، بس اتنی کافی ہے کہ وہاں پر سما نورا لأنہ یعتدی بہ، ہر جگہ پہ آپ کے پاس خازن کا حوالہ جہاں لکھا ہے انما سماہ اللہ نورا لأنہ یعتدی بہ۔ ساری تفسیریں پیچھے کر دو، قرآن دیکھو جہاں پر کون سا نور ہے۔ آگے قرآن خود کہتا ہے یہدی بہ اللہ، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہدی بہ اللہ۔ اب کون سا نور ہے؟ وچو وچو نور تے اتو اتو بشر، فی الحقیقت نور، فی ظاہر بشر، یا نور ہدایت۔ تو کس نے انکار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں صرف آپ نہیں نور ہدایت، آپ جو بیٹھے ہیں آپ بھی سارے نور ہدایت ہیں۔ او بزرگوں، آپ بھی سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہاں، اگر نور ہدایت سے حقیقت نوری ہوتی ہے تو آج سے کھانا چھوڑ دو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ،
جو تابعداری کرے اس کی رضا کی. سبل السلام، سبل السلام سلامتی کی راہ. سبل السلام، سبل السلام کا معنی طرق السلامت الموصلۃ الی دار السلام وہی الجنہ ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے ان کو ظلمات شرک سے، جہالت سے، طرف نور توحید کے چانن کی طرف، بے اذن ہی اس کی توفیق سے، ویہدیہم اور رہنمائی کرتا ہے، الی صراط مستقیم طرف راہ سیدھی کے. بس ایک بات سن لو، حضرت صاحب بہت زبردست ربط لگاتے ہیں، بہترین. فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا نا، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم، میرا رسول آیات مسئلہ کھولے گا. میرا رسول آیات مسئلہ، کون سے مسئلہ ہوگا؟ فرمایا لقد کفر الذین، اور کون سا مسئلہ؟ رسول آ کے مسئلہ کھولے گا. کون سا مسئلہ کھولے گا؟ لقد کفر الذین قالوا. ہاں رسول آ گیا اور اب آ کر مسئلہ کھولے گا. اور مسئلہ کیا کھلے گا؟ لقد کفر الذین قالوا، واللہ لقد، اللہ کی قسم پکے کافر ہیں وہ لوگ. قالوا، کہا جنہوں نے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ مسیح بیٹا مریم کا. دو معنی، ایک معنی یہ ہے اللہ مسیح کی شکل میں آیا حلول کر کے، اللہ مسیح میں حلول کر آیا، ایک معنی. اور دوسرا معنی اللہ بھی کارساز تے عیسیٰ بھی کارساز، اللہ بھی کارساز تے عیسیٰ بھی کارساز. اب معنی ذرا کرو، لقد کفر، فتویٰ نہیں لگانا، خیال کرو. لقد کفر، البتہ تحقیق پکے کافر ہیں. رسول آئے ہی فتویٰ لگانے کے لیے. یبین لکم، یہ قد جاءکم رسولنا، تمہارے مولوی تھے مسئلہ چھپانے والے، کیا کرتے تھے چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ. اب آیا رسول پاک، رسول نے مسئلہ چھپانا نہیں، ٹھوک کر فتویٰ لگانا ہے. رسول کیوں آیا فتویٰ؟ اور بولو فتویٰ. لقد کفر الذین، البتہ تحقیق پکے کافر ہیں. کون کون پکے کافر ہیں؟ الذین قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی وہ مسیح بیٹا مریم کا. مسیح بیٹا مریم کا کیا مطلب؟ اللہ مسیح کی شکل میں، یا دوسرا اللہ بھی کارساز، مسیح بھی کارساز. ان کو اللہ نے کیا کہا؟ لقد. اب ذرا لگاؤ، جہاں تو ہے نا لقد کفر الذین قالوا، زمانے حال پہ کیسے لگے گا؟ لقد کفر، پکے کافر ہیں، الذین قالوا، جنہوں نے کہا، احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، سب کن مکن، حاصل ہے یا غوث. اب لگاؤ جہاں لقد کفر، پکے کافر ہیں، الذین قالوا، جو کہتے ہیں انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کے، یعنی احد ہوں. اب جہاں بھی فٹ کرنا پڑے گا لقد کفر، پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں احمد بلا میم کے، یعنی احد ہے. اور ساتھ میں لاؤ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تاکہ پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں ان الائمۃ یعلمون ما کان وما یکون،
پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ فوض امر الخلق الی الائمہ، وہ اماموں کی طرف سارا کچھ سپرد ہو گیا. لقد کفر الذین قالوا، پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قالوا محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا نو محمد صدیندے گزر گئی. ہے کافر کے نہیں؟ اور بول اچھا بول، کافر ہے یا نہیں؟ جیڑا نہ مننے کیوں ہو، کیوں کافر ہے؟ لقد، یہ فتویٰ قرآن کا، تیرے مفت والے مفتوڑ کا فتویٰ نہیں. لقد کفر الذین قالوا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم یہ پکے کافر ہیں. پکے کافر کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے، پھر تیرے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وآخر دعوانا